کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 8ویں ویڈیو ہے جو با اور شین پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بتاتے رہتے ہیں کہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے، تو اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ اب یہاں پر جب شین کے ساتھ اس کو لکھ دیتے ہیں یا سین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، تو یہ جو حروف میں بتا دیتا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو شروع میں با کی شکل جو ہوتی ہے چھوٹے الف کی مانند ہوتی ہے۔ یہ وہ دیکھیں آپ آرام سے، اس طرح یہ دو قط ہوتی ہے، یہ با اور الف کی شکل میں ہوتی ہے، اور باقی شین شکل تبدیل نہیں کرتی ہے۔ اب اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیشن کا بھی بتا دوں کہ وہی طریقہ کار ہے جو پرانا ہے۔ یہ سطر اول ہے، سطر ثانی ہے، نشست اور کرسی ہے۔ تو یہ چاروں جتنی بھی لکیریں ہیں اس سب کا احاطہ کرتا ہے یہ شین، انہیں سب میں آ جاتا ہے۔ تو با تقریباً ہم 2 قط اوپر رکھ دیتے ہیں اور 1.5 قط کے بعد پھر اس کو یہاں سے ہم گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی لمبائی وہی شین والی لمبائی ہے، یعنی 9، 11، 13 والی لمبائی ہے۔ اس طرح درمیان کی جو گہرائی وہ بھی 3 قط ہے، آخر میں جو گہرائی ہے، آخر جو اختتام ہے وہ بھی 3 قط ہے۔ اور یہاں سے جب ہم اس کو موڑ دیتے ہیں تو وہی پرانا طریقہ کار ہے۔ یہاں سے ہم اس کو گن لیتے ہیں 1، 2، 3، 4، 4.5 پہ اس کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے، اور یہ بھی اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ جو اس کا جو کمان کی شکل جو ہے یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، بالکل پیمائش میں آ جائے۔ یہ بھی 2.25 ہے، 2.25 ہے۔ اور پھر یہ جو غنہ ہے یہ پرانے طریقہ کار پہ ہم بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کے بعد کراس کی شکل میں اس کو لے کے جاتے ہیں، اور یہ بھی جو لکیر کی جو عام طریقہ کار ہے، یعنی 2.5 قط ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً 1.25 قط اس سے یہ ہوتی ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا، تو یہاں پر بھی یہ 2 قط کے بعد اس کا پیندہ لگے گا، اور پیندہ بھی 1 قط کے فاصلے پر اس کے لگے گا، اور اس کے بعد یہ اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو باہر سے تقریباً اس کی پیمائش کرتے ہیں تو تقریباً 4 قط اس کی پیمائش کر دیتے ہیں۔ تو یہ 1.25 قط ہے، اور یہ تقریباً نصف قط، یہ اس سے تھوڑا سے زیادہ ہے۔ اندرونی جو پیمائش ہے وہ 3/1/4 ہے، یعنی 3.25 قط ہے۔ تو یہ اس کا جو بیضہ ہے، جو اس کا انڈا ہے، اس کی ہم تفصیل بتا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا جو با ہوتی ہے وہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پہ یہاں پہ اس کی جو با ہے وہ قلم کو سیدھا سادہ رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹیڑھا، اور یہ جو پیمائش ہے اس کی سیدھ میں ہم با شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے با بنا دی۔ اب اس کو آپس میں ملا دیں تبھی بہتر ہے۔ تو یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ نوکیلا بن جائے گا، یعنی قلمی شکل اس کی بن جائے گی۔ اور اس کے بعد ہم پھر اس کی پیمائش کرتے ہیں 2، 3، 4، 5، 6۔ تو 6 کے بعد اس کی گہرائی آ جائے گی، اور گہرائی 3 قط ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جو لمبائی ہے 7 قط، 8، 9، 10 اور 11۔ اس کے بعد ہم اس کا جو غنہ ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں، اور اس کی سیدھ میں یہاں جب ہم اس کو زمین پہ لے کے جائیں گے تو 2، 3، 4، 4.5 پہ اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ یہاں پہ بھی اس کا غنہ اور اس کی جو گہرائی یہاں نہ نکالیں، یا یہ ہے کہ یہاں پہ لے کے آئے، یہاں پر اس کو نہ اٹھائے۔ یہ ہماری ساری غلطی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے بھی اس کی پیمائش کرتے ہیں تاکہ یہ غلطی کی گنجائش بالکل ختم ہو جائے۔ تو یہ 2.25 قط ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنے لیے یہاں سے چھوٹے چھوٹے نشانات لگا دیتے ہیں تاکہ اس پہ ہم آگے اس کو لے کے جا سکیں آرام آرام سے۔ تو اس کو ہم آرام آرام سے موٹا کر دیں گے، اور یہاں پہ ہم یہ جو ہم نے 2 قط لگایا تھا، تو 2 قط میں سے
1.5 कत यहाँ से हम कलम को क्रॉस की शक्ल में लेके, ये कलम है, अलिफ है या बा है, तो इसको इसके क्रॉस में निकाल देंगे और आराम से थोड़ा सा कलम को पतला रखेंगे और आराम से फिर मोटा कर देंगे। और यहाँ से मामूली सा कलम को ये समझ ले कि हमने उठा दिया और ये न उठाने के बराबर है। अब इसको हम अगर ताज़ा कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। कलम बिल्कुल तिरछा है और आखिर तक फिर यहाँ पे थोड़ा सा कलम रुख बदला देता है और बजाय इसके किस तरह आ रहा है तो यहाँ पर कलम इस तरह रुख कर देता है और फिर ये वाला कोना इस तरह आ जाता है। ये बा और सीन का जो पहले जो हिस्से है इसको हमने मुकम्मल कर दिए। अब दूसरा जो हिस्सा है यानी गुन्ना वाला, कलम के ऊपर के नोक से हम ये वाला हिस्सा बना देते हैं थोड़ा सा गोल करके, और जब हमने ये मुकम्मल कर दिया तो फिर इसके साथ अगर कलम रख दिया जाए इस कोने के साथ और थोड़ा सा मामूली सा इसमें एक कुब बना दिया जाए, खम बना दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसकी मशक अगर की जाए, हम पहले ये बना देते हैं इस तरह, अब ये तरीका अगर हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। अब जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर भी हम इस तरह क्रॉस लेके जाएंगे, यहाँ नहीं लेके आएंगे बल्कि यहाँ पर ऊपर से इसको हम क्रॉस की शक्ल में लेके जाएंगे। लेकिन क्रॉस के लिए भी तरीका ये है कि ये हम इसके पहले से पैमाइश कर ले, और वो पैमाइश इस गुन्ने की 3.25 कत है और नीचे 1.25 कत है, और बाहर से अगर पैमाइश कर ले तो ये तो वैसी भी 2.5 कत है, तो यहाँ से 1.25 कत, तो यहाँ से 2 शाखें निकाल देंगे और जिस तरह मैंने कहा क्रॉस की शक्ल में लेके आएंगे। तो एक शाखा यहाँ से यानी यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा शाखा यहाँ से, और फिर यहाँ से 2 कत के बाद इसका पेंदा लगेगा और पूरा कत इसका पेंदा आ जाएगा और ये फिर इसमें इसका उड़ान हो जाएगा। यहाँ से भी इसके हम पैमाइश कर देते हैं तो यहाँ पर ये निसफ कत। अब इसको हम ऊपर से क्रॉस की शक्ल में लेके आते हैं। ये समझ लें कि बस ये ज़मीन पे लगा। ज़मीन पे लगने के बाद यानी इसका पेंदा जो लगता है ये फिर हम इसको आराम से उठा देंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा सा खोल देंगे, और खोलने के बाद जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर कलम को हम दूर से पकड़ लेंगे, थोड़ा सा लंबा पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद फिर यहाँ पर कलम को थोड़ा सा सीधा लेके जाएंगे। अब यहाँ पर इसका जो बेज़ा है वो बिल्कुल सीधा बन जाएगा और इसकी शक्ल इस तरह बन जाएगी। तो इसकी वही पैमाइश है 3 से ही 1/4 है और ये 2.25 कत है, 2.25 कत ये अंडा बन गया। अब इसके नुक्ते रहते हैं तो नुक्ते भी यहाँ पे हम 1 कत और फिर दूसरा कत, और दूसरे कत के बाद इसकी सीध में हम वही सलीब बना देते हैं। तो सलीब के साथ यहाँ पे कलम को शुरू में थोड़ा सा दबा देंगे और फिर उसके बाद हमको सीधा कर देंगे। ये देख सलीब। फिर उसके बाद दूसरा नुक्ता वो भी सलीब की शक्ल में बना देते हैं, बस बना दिया फिर, और ये और शुरू में थोड़ा सा अंदर कर दिया और फिर उसके बाद सीधा कर दिया, और ये बाद में आप इसको ताज़ा कर सकते हैं। तीसरा नुक्ता तो वैसे भी अपने लिए जगह खुद बना देता है, और ये इसका हमने बना दिया। ये जो लफ्ज़ शुरू हम बताते थे कि बा है, तो बा से मुराद बा, पा, ता, टा और यहाँ तक कि नून और या भी है। इसकी सीध में हम बा को नीचे लाइन पे रखेंगे और सलीब की शक्ल में ये बना देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दबा देंगे और पीछे लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे और ये नुक्ता बन गया।
ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ ڈاٹ بنا دیتے ہیں، یعنی گہرائی یہاں پہ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہ گہرائی بس یہ سمجھ لو کہ بس لکیر سیدھی نہیں ہے بلکہ معمولی سے اس میں خم ہے، اور یہ خم آ رہا ہے یہاں تک اور آ رہا ہے آخر تک، پھر آخر میں تھوڑا سا اس کو ہم گول کر دیتے ہیں۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم پر قلم کو اٹھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ قلم نہیں اٹھانی چاہیے بلکہ یہ لکیر سیدھی ہونی چاہیے۔ تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ لفظ کو یہاں سے ہم موٹا بنا دیتے ہیں، تو شروع میں بتا دیا کہ قلم پتلا ہے اور آرام سے ہم اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ تقریباً نصف قط ہے، یہ بھی تقریباً چوتھائی کا حصہ ہے، یہاں سے وہ بھی پونا قط ہے اور یہاں پر مکمل بن رہا ہے، تو یہاں قلم پتلا ہونا چاہیے اور آرام سے، اور یہ ترچا قلم جا رہا ہے دیکھیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ موٹا ہوتا جا رہا ہے اور قلم کا رخ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ساری غلطیاں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ سب سے بڑی اور فاحش غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ با کو سین کے ساتھ شروع ہی سے ملا دیتے ہیں اور سارے حروف ایک ہی جھٹکے میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایک ایک لفظ کو پورے سانس کے ساتھ، پورے توقف کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ پہلے یہ بنانا چاہیے، پھر اس کے بعد یہاں پہ آنا چاہیے نیچے، پھر اس کے بعد اس کو معمولی سا سیدھا، اور اس کے بعد پھر معمولی سا اس کو خم دینا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو یاد کرنے کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کٹ پین کے ساتھ وہی طریقہ ہے، لکیر اگر ہو جائے تو پھر بہتر ہے۔ یہاں پر اس کو تھوڑا سا بنا دیتے ہیں کٹا ہوا اس طرح قلمی شکل، اور وہ بھی پورا قلم پورا الف نہیں ہونا چاہیے، بس معمولی سا، اور وہ بھی ترچا اس طرح بس، اور پھر اس کے بعد نیچے آ گئے اور پھر یہ سیدھا بنا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ غنہ آرام سے مراحل کے اعتبار سے اس کو مکمل کر لے، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور کٹ پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ، بال پین کے ساتھ زیادہ مشق کرنی چاہیے بنسبت قلم کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہاں، اور پھر یہ بال پین کے ساتھ، یہ دیکھیں تھوڑا سا دبا کے، یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈھیلا کر کے، اور پھر یہ والا غنہ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔